بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کر ایک سسٹم بنائے تھے، ایک قانون بنائے تھے، ایک نظام زندگی بنائے تھے تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان اس پر چلے۔ ایسا سسٹم بنائے تھے کہ اس کے اوپر ہر کوئی آسانی سے چل سکتا اور عمل کر سکتا۔ اچھی طرح سے غور کیجیے میری اس بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کے ایسا سسٹم، ایسا قانون، ایسا نظام زندگی بنائے تھے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان اس پہ چل کے آرام سے اپنی زندگی گزارے۔ اور آج ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم دین اسلام کو سسٹم، نظام زندگی اور قانون ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم بس ایسا سمجھتے کہ کچھ عبادات، کچھ رسومات، اسلام کے 5 ارکان، بس یہ دین ہے۔ ہم ان لوگوں کے سسٹم کو اپنانا نہیں چاہتے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ سسٹم، وہ نظام زندگی، وہ قانون اتنا ضروری تھا کہ اس پہ جان قربان کرتے تھے۔ جو جان قربان کرتے تھے نا، جو جنگ کرتے تھے نا، اس پہ کرتے تھے کہ یہ دنیا میں قائم ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ نظام، یہ سسٹم قائم ہوگا جب برائی پر بھلائی کا غلبہ ہوگا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، معاشرت کے مطلب کو سمجھیے اچھی طرح سے، جس میں رہ کر ہر امیر، غریب، کالے، گورے، جیسے بھی لوگ ہیں سماج کے اندر ہمارے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس سماج میں رہ کے چاہے کس میں کیسا بھی عیب ہو، ایسا سسٹم تھا، وہ ایسا نظام زندگی تھا کہ سب کے واسطے تھا، سب کے واسطے۔ الدین یسر، ہر کسی کے واسطے وہ آسان ہے اور ہم نے اس کو تھا کر دیے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات۔ اس سسٹم کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ جان نچھاور کرتے تھے۔ آج ہمارے من مانے ڈھنگے، ہمارے من مانے سسٹم ہیں، ہم نے نئے گناہ ایجاد کر لے ہیں اپنی مرضیوں سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ مسلمانوں کی زندگی سکے کے 2 پہلو کے جیسی ہو گئی ہے۔ سکے کے 2 پہلو کیسے رہتے ہیں؟ ایک طرف سے کچھ اور، دوسرے طرف سے کچھ اور، ایک طرف سے کچھ اور، دوسرے طرف سے کچھ اور۔ ظاہر میں بہت اچھے نظر آئیں گے، نمازی بھی بن رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے۔ پیچھے کا حصہ پلٹ کے دیکھے تو مسلمانوں کی زندگی بہت الگ ہے۔ اچھی طرح سے سمجھے اس کو۔ حصہ پلٹنے پہ یہی مسلمان جھوٹا، دھوکے باز، بے رحم، ظالم، یہی مسلمان ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم اسلامی اصولوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی 2 بنیادیں تھیں، حیا اور سادگی۔ آج باطل کی معاشرت کی 2 بنیادیں ہیں، بے حیائی اور تعیش۔
بے حیائی ایسی نکالی ہے کہ کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ ہے اور کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ غور کیجیے ہر ایک بات میں۔ اگر 10 لاکھ لگا کے بھی شادی کرے یا پھر 10 کروڑ بھی لگا کے شادی کرے تو وہ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کی جیسی نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی باپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہے، نہ کوئی کس کی شہزادی ان کی بیٹی کے جیسے افضل ہے، نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو دین کی باریکیوں کو سمجھ کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور سسٹم والی بات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح اتار دے، آمین۔